بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 293 ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے ساتھ رہو گی تو سمجھ لو گی کہ خطرہ اب ہماری فطرت میں شامل ہو چکا ہے، اور جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتی، ایسے ہی شاید ہم خطرے کے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتے۔ پھر کیا یہیں فوت ہونے کا ارادہ ہے؟ محسن جلا کے بولا، خان صاحب اب آپ وہی کریں جو ہم اس قسم کے حالات میں کرتے آئے ہیں۔ میں نے کہا، اپنے وسائل پیدا کرو، میں جاتا ہوں ایمبولینس لینے کے لیے۔ ایمبولینس؟ کہاں ہے ایمبولینس؟ جولی نے کہا، اس جیب میں 3 زخمی اور بے ہوش ہیں، اسے ایمبولینس ہی سمجھو۔ میں نے کہا، میں پھر محسن سے مخاطب ہو گیا، جولی اور کیتھرین کے ساتھ تم خاصے معتبر نظر آؤ گے، کسی سے لفٹ لے لو، کچھ ہی دیر میں گاڑیاں چلنے لگیں گی، میں دونوں جنگی قیدیوں کے ساتھ اپنے آبائی گھر میں پہنچتا ہوں۔ اب تو وہ آبائی گھر ہے میری آپا کا، محسن بولا، مگر عزیزم کیا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں؟ ہمیشہ کی طرح تم نے احمقانہ سوال کیا عزیزم۔ میں نے کہا، خطرے سے کون سا گھر خالی ہے؟ کون سا راستہ محفوظ ہے اور کس سمت میں خطرہ نہیں ہے؟ وہ گھر میرا دیکھا بالا ہے، میں پچھلی طرف سے اندر جا کے جیپ کو پرانے گیراج میں بند کرنے کی کوشش کروں گا اور تمہارا انتظار کروں گا، ڈائریکٹ مت آنا، سیدھی راہ چلنا ہم بہت پیچھے چھوڑ چکے، اب چال ہی ٹیڑھی ہو چکی ہے۔ محسن نے کہا، آپ فوراً تشریف لے جائیں اب۔ میں حیران پڑے ہوئے تاریک گھر میں گیا اور جیپ سٹارٹ کر کے نکل آیا۔ محسن اب کیتھرین اور جولی کے ساتھ نہر کے کنارے کنارے جا رہا تھا، میں ہاتھ ہلا کے گزر گیا۔ اپنے سامنے میں نے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو بہت دور سے ڈپ ہوتے دیکھا، جواباً میں نے بھی ڈپ پر دیا۔ چند منٹ کے بعد جب میں 2 فرلانگ دور آ چکا تھا، وہ گاڑی میرے قریب سے گزری۔ یہ ایئرپورٹ کی جانب سے آنے والی ٹیکسی تھی۔ تیز رفتاری کے باعث میں دیکھ نہ سکا کہ ٹیکسی میں مسافر بھی تھے یا نہیں۔ اگلے 3 میل کی مسافت طے کرتے ہوئے مجھے کوئی گاڑی نہیں ملی۔ میں نے آسمان کو دیکھا جس پر ستاروں کے کارواں کا سفر آخری شب کی منزل پر تھا۔ ستارہ سحری کی تابندگی نے مجھے رابعہ کی یاد دلائی۔ دل میں بیتی ہوئی صبح کی کسک جاگ اٹھی۔ ایسی کتنی صبح کا درد میرے دامن خیال میں تھا جب اس کی اور میری نظر نے ایک ساتھ صبح کے تارے سے امید کی روشنی لے کر اپنے خوابوں میں بھر لی تھی، اور اس کی ہر کرن کے ساتھ افق تک سفر کیا تھا، جہاں سے امید کی یہ شغل نئے دن کی نقیب بن کر اترنے والی سورج کی پہلی کرن نے لے لی تھی۔ اب وہ کہاں ہوگی؟ مایوسی اور نا امیدی میں اس کے لیے ہر لمحہ کتنا پرعذاب گزرا ہوگا۔ خیالوں اور خوابوں کی بے وفائی نے اس کے ہر زخم کی تمنا پر کتنے انگارے رکھے ہوں گے۔ میں نے سر کو جھٹکا اور رابعہ کے خیال کو دل سے جدا کر دیا۔ اپنے اختیار میں کچھ نہیں تو پھر سوچ کے کانٹے چن کر اپنی راہوں پر ڈالنے سے کیا حاصل؟ یہ سفر جاری رہنا چاہیے، خواہش کی منزل کبھی نہ ختم ہونے والی ہو، یا دائمی فرقت کی شب تار جذبہ عشق سلامت رہنا چاہیے۔ پھر کیسا غم اس دنیا میں نہ ملے تو دوسری دنیا میں کون چودھری دلاور ہوگا جو ملنے سے روک سکے گا؟ افق پر صبح ایک کاذب کے آثار ہویدہ تھے کہ میں نے جیپ کو اپنے ماضی اور مستقبل کے گھر میں روکا۔ یہ احساس بہت عجیب تھا کہ یہ پہلے میرا گھر تھا، پھر یہ میرا نہ رہا، اور آج بھی ایک جذباتی تعلق کے سوا اس گھر کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہ تھا۔ بے شک کبھی اس کے حق کے ملکیت کا خیال امید دیتا تھا کہ ایک دن پھر یہ میرا گھر ہوگا، میرا اور رابعہ کا گھر۔ وزیر خان مرحوم نے اسے اپنے بیٹے اور بہو کے لیے چھوڑنا چاہا تھا، مگر اس کے خواب بھی ڈاکو لے گئے، اور مرتے وقت وہ تہی دامنی کے دکھ کے ساتھ دنیا سے گیا۔ کاش کوئی اسے بتا سکتا کہ تمہارے خواب جو آج جھوٹے ہو گئے، اپنے دامن میں سچ کی تعبیر رکھتے ہیں، اور یہاں بالآخر تمہارا بیٹا اور بہو اسی طرح آباد ہوں گے جیسے تم نے سوچا تھا۔ وہ جلا وطن خوشیوں کے ساتھ لوٹ کر ضرور آئیں گے، مگر اسے کون بتاتا؟ آدمی کا احساس ماضی سے گزر کر حال کی سرحد پر رک جاتا ہے۔ مستقبل ایک دیوار کی دوسری طرف رہتا ہے جس سے نظر کو گزرنا نہیں آتا۔ پچھلی طرف سے میں نے ایک ٹوٹے ہوئے شیشے میں ہاتھ ڈالا اور انگلیوں کی مدد سے ٹٹول کر چٹکی تلاش کی۔ عرصے دراز سے بند رہنے کے باعث چٹکی جام ہو گئی تھی۔ میں نے دروازے کو تھوڑا سا ہلایا اور چٹکی کو نیچے کھینچنے میں کامیاب ہوا۔ دروازہ کھلا تو ایک عجیب سی مہک نے میرا استقبال کیا۔ یہ برسا برس تک قید تنہائی میں رہنے والی یادوں کی مہک تھی، اور مبہوس ہوا کی خوشبو تھی۔ خانہ ویرانی کی اداس کر دینے والی خوشبو تھی، اور درد کی خوشبو تھی جسے صرف میرا دل پہچانتا تھا۔ میں چند منٹ ساکت و سامت کھڑا ویران دیواروں میں مقید اندھیرے کو دیکھتا رہا۔ ایک بار پھر میں نے بھٹک کر آوارہ پھرنے والے ذہن کو اسیر کیا اور آگے بڑھا۔ دوسرے اور تیسرے کمرے میں گیا اور پھر لوٹ کر باہر آ گیا۔ ایک ایک کر کے میں نے تینوں زخمی اور بے ہوش افراد کو اٹھایا اور اندر لے گیا۔ غالب کا بخار ٹوٹ چکا تھا، اور جب میں نے اسے اٹھایا تو ایک ہاتھ سے مجھے وہ شکنجہ بھی تھامنا پڑا
جو ڈاکٹر شہر یار نے بہت اوپر ایک پٹی کے ساتھ باندھ دیا تھا تاکہ اس کی حرکت سے نیچے کا حصہ زیادہ متاثر نہ ہو، پھر بھی احتیاط لازم تھی۔ میں نے غالب کو باقی 2 افراد سے الگ ایک کمرے میں لٹا دیا۔ سکندر، اس نے آہستہ سے مجھے پکارا۔ میری جان غالب، میں نے اس کے گالوں پر تھپکی دی۔ میں ابھی آتا ہوں۔ کیوں؟ کہاں جا رہے ہو تم مجھے چھوڑ کر؟ کہیں نہیں، تم کو چھوڑ کے میں کہاں جا سکتا ہوں، تم بالکل محفوظ ہو، اسی طرح لیٹے رہنا، میں 2 منٹ میں آیا، میں نے کہا اور باہر آ گیا۔ پرانا گیراج عمارت کے دائیں جانب تھا اور اس کا گیٹ لکڑی کا تھا، پرانی وجہ کے باریک کواڑوں والا۔ اس زمانے میں یہ سٹیل شٹر نہیں تھے جو اوپر سے نیچے کھینچ لیے جاتے ہیں۔ اس دروازے کو توڑنے یا دھکا دے کر کھولنے کی کوشش کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر اسے کفل کے بغیر دیکھ کر مجھے بہت اطمینان حاصل ہوا۔ اس میں تالا کون لگا تھا اور کیوں لگا تھا؟ زنگ خوردہ کنڈی سے کواڑ بند کرنا کافی سمجھا گیا تھا کیونکہ اندر تو کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے باری باری دونوں کواڑ کھولے۔ قبضوں میں تیل نہ ہونے کے باعث صدائے احتجاج بلند ہوئی۔ میں لوٹ کر جیپ تک آیا اور اسے ڈرائیو کر کے سیدھا گیراج میں لے گیا۔ اس کے ایک گوشے میں کچھ کاٹھ کباڑ پڑا رہ گیا جس میں ایک پرانا ناکارہ ٹائر بھی شامل تھا۔ جیپ کو میں نے کور سے ڈانپ دیا تاکہ اس کی شناخت کا 1% امکان بھی نہ رہے۔ ویسے تو یہ بات ہی بعید از امکان لگتی تھی کہ کوئی اس خانہ ویراں میں آ کے جھانکے گا۔ میں فارغ ہوا ہی تھا کہ سفید رنگ کی ایک ہل مین کار اندر آ گئی جسے محسن چلا رہا تھا۔ میں نے اسے اشارہ دیا کہ پیچھے کی طرف جائے۔ جولی اور کیتھرین کچھ پریشان اور خوف زدہ تھیں کیونکہ انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا کہ ہم راہ چلتے لوگوں سے کار کس طرح چھینتے ہیں۔ محسن نے انہیں خاصی تسلی دی تھی کہ ہم ایسا ضرورت سے مجبور ہو کر کرتے ہیں اور ہمیشہ کار اس کے مالک کو واپس مل جاتی ہے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں سے میں نے ہوش کا سفر شروع کیا تھا۔ میں نے کہا میرے والد کو اس گھر تک پہنچنے کے لیے اپنا وطن چھوڑنا پڑا تھا، اپنا پورا خاندان قربان کرنا پڑا تھا اور نئے ملک کی سرحد عبور کرنے کے بعد بھی 18 سال تک جد و جہد کرنا پڑی تھی۔ یہ میرے بچپن کا گھر ہے، میری جوانی اس گھر سے باہر گزری مگر اب اسے پھر رابعہ نے خرید لیا ہے۔ ہاؤ ونڈرفل، کیتھرین نے مسرت سے کہا اور جولی کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ جولی نے عجائبات کی ایک نئی دنیا میں پہلا قدم رکھا تھا۔ ہر قدم پر اس کے لیے ایک سنسنی خیز کہانی تھی، ایک حیرانی کا سامان تھا اور نیا تجربہ تھا۔ غالب کو ہوش آ گیا ہے، میں نے کہا اسے میں یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دونوں ڈاکو دوسرے کمرے میں ہیں۔ 7,000 روپے میں لے جا رہا ہوں، 40,000 چھوڑ رہا ہوں۔ یہ چارج رپورٹ کیوں دے رہا ہے تو مجھے؟ محسن نے کہا میں تقریباً 2 گھنٹے میں واپس آؤں گا۔ میں نے کہا گاڑی کو کہاں چھوڑوں؟ محسن نے مجھے ایک ٹیلی فون نمبر دیا، جہاں بھی چھوڑنا پڑے اس نمبر پر اطلاع کر دینا۔ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی ہے، بہت شریف مگر تھوڑا سا کریک تھا۔ کہتا تھا کہ یہ سب چھینا جپٹی آخر کیوں ہے، کیسے شروع ہوئی؟ پھر خود ہی اپنے سوال کا جواب دینے لگا کہ قصوروار میں ہوں جس نے کار خریدی اور عام لوگوں سے الگ ہوا جو پیدل چلنے والے لوگ تھے۔ ظاہر ہے وہ مجھ سے حسد کرنے لگے اور میرے خلاف ان کے جذبات کو احساس کمتری نے خوا دی۔ پھر وہ میری تحلیل نفسی کرتا رہا کہ میرا منفی رد عمل میری شخصیت پر کیوں غالب آ گیا اور مسلسل بولتا رہا۔ میں کیا بولتا، اسے میں نے اسی کی درخواست پر یونیورسٹی کے نئے کیمپس پہنچا دیا۔ کہہ رہا تھا کہ گاڑی لے جاؤ مگر مجھے ایک ٹیکسی پہلے لا دو کیونکہ میں اتنی دور پیدل نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا کہ چلیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ محسن کہہ مار کے ہنسا۔ کار اس کی اور ڈراپ میں کر دیتا ہوں، ہے نا لطیفہ؟ اس نے بھی جواب میں کچھ نہیں کہا، ورنہ کہتا کہ جناب مجھے موقع دیجیے کہ میں آپ کو ڈراپ کروں اور گھر جاؤں۔ اتر کے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولا کہ گاڑی 9-10 بجے تک پہنچا دینا، اور بڑے مہذب طریقے پر خواتین کو وش کر کے چلا گیا۔ گڈ مین دی لالٹین، خود باہر نہ جانا۔ میں نے کہا کیتھرین کو بھیج دینا کسی پاس پڑوس کے گھر میں، عورتوں کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، وہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم نئے آئے ہیں، چائے ناشتہ وغیرہ لا سکتی ہیں۔ اگر پڑوسی اتنے با اخلاق ہوئے تو تب، ورنہ ہم بازار سے منگوا لیں گے۔ میں 10 بجے تک ضرور آ جاؤں گا۔ میں نے کہا امید ہے دوپہر کے بعد ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی مکان مل جائے گا، ایک اور عارضی ٹھکانہ جس کو ہم ضرورت کا تھوڑا بہت سامان خرید کر استعمال کریں گے۔ جولی اور کیتھرین وہاں گمنام رہ سکتی ہیں، انکل رضوی کے پاس ان کے خلاف کچھ نہیں کہ وہ انہیں تلاش کریں، وہ سمجھ لیں گے کہ دونوں ہمارے ساتھ نکل گئی ہیں۔ غالب کے بالکل ٹھیک ہونے تک اس کا لاہور ہی میں رہنا ضروری ہے۔ میں اور تو کراچی چلیں گے، ضرور چلیں گے، ابھی تو آپ جائیں جہاں جانا ہے۔ محسن بولا صبح ہو گئی ہے، دن بہت مصروف گزرے گا، رات کو پھر پریس کانفرنس بلانا ہے۔ رات کو ضروری نہیں، میں نے کہا مکان مل گیا تو ہم اس گھر میں پریس کانفرنس منعقد کریں گے اور پولیس کے کسی سینئر آفیسر کی موجودگی میں پیش کریں گے، اور پھر مجھے یقین ہے کہ انکل رضوی نہیں آئیں گے۔ والٹن تک پہنچنے میں 40 منٹ صرف ہوئے۔
کپتی پروفیسر کی گاڑی بھی اس کے مزاج کی آئینہ دار تھی۔ کچھ گاڑی پرانی تھی اور کچھ بے توجہی کا شکار تھی۔ چنانچہ اس کی رفتار 30 میل سے اوپر جاتی تو گاڑی کا سارا ڈھانچہ کھپ کھپانے لگتا تھا۔ خرابی بال جوائنٹس کی تھی یا ٹائی راڈ کی تھی، جو معمولی خرابی تھی، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ چلتی کا نام گاڑی۔ جب تک چلتی ہے چلاؤ، اور اچانک بیٹھ جائے تو بٹھا بٹھا دے تو الزام بھی گاڑی کو دو۔ اس ملک کا پروفیسر یا دانشور غریب شمار ہوتا ہے، اور ایسی کار رکھ لے تو بہت غنیمت، مگر رکھتا ہے تو روز روز کی مرمت کے خرچے پورے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نئی کار کے نئے ماڈل کو وہ صرف اشتہار میں دیکھ سکتا ہے، کسی سے کچھ پوچھنے کی نوبت نہ آئی۔ چھوٹے لوگوں کے چھوٹے کوارٹر مجھے دور ہی سے نظر آ گئے۔ یہ گلبرگ کا علاقہ نہ تھا جہاں آدمی ایک ہی بلاک میں کسی کوٹھی کے نمبر کی تلاش میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ کوارٹروں کے درمیان دیواریں مشترکہ تھیں اور فاصلے اتنے کم تھے کہ دل ملتے تھے۔ چنانچہ سب پرانے لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، پہچانتے تھے اور اجنبی کو ایک نظر میں تاڑ لیتے تھے۔ ایک جگہ میں نے حلوائی کی دکان پر دہی کے حصول کے لیے گمسان کارن پڑھتے دیکھا۔ یہ لاہور کی صبح کا ایک دلچسپ نظارہ ہے۔ بچے بوڑھے ہر قسم کے ڈول برتن لیے اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں، جو زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک جاری رہتی ہے، پھر دہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے گاڑی روکی تھی کہ ایک خشخشی داڑھی والا رضاکارانہ طور پر قریب آ گیا۔ ہاں جی صاحب، وہ لنگی سے ناک صاف کر کے بولا۔ مجھے ڈیرہ غازی خان جانا ہے، میں نے کہا۔ رضاکار خوش دلی سے ہنسا۔ اوہ، تیسرا کوارٹر؟ اس نے اشارے سے بتایا۔ جتھے وہ کھوتی کھلوتی ہے اس دے نال ہے ڈیرہ غازی خان۔ مہربانی چاچا جی، میں نے کہا، اور گاڑی کو کوارٹروں کی تنگ قطاروں سے گزار کر غازی خان کے دروازے تک لے گیا۔ اسی وقت وہ اپنی نیلی وردی پہن کے ڈیوٹی پر جانے کے لیے نکلا تھا۔ پہلے کار کو اور پھر مجھے دیکھ کر خوشی سے اس کا چہرہ دمکنے لگا۔ وہ سیدھا میری طرف لپکا۔ تھانے دار صاحب، آپ نے غریب کو یاد رکھا؟ اس نے مودبانہ طریقے پر ہاتھ ملا کے کہا۔ بڑی مہربانی جناب کی، بڑی عزت دی میرے مولا نے مجھے، سخی داتا خود غریب خانے تک آئے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو غازی خان؟ میں نے کہا۔ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ارد گرد کے بہت سے لوگ غازی خان کے معزز مہمان کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ تھانے دار کا لفظ سن کر وہ چونکے، اتنے قریب رہنے والے ایک دوسرے کا شجرہ نسب تک جانتے ہیں، اور انہوں نے آج تک نہ سنا تھا کہ غازی خان کے عزیز و اقارب یا جاننے والوں میں کوئی کار والا تھانے دار بھی ہے۔ میں فوراً غازی خان کے کوارٹر میں داخل ہو گیا۔ ٹاٹ کے پردے کے پیچھے مختصر ترین صحن تھا، جس میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ صحن کی ایک طرف باورچی خانہ تھا، دوسری طرف باقی 2 خانے جن کے بغیر غریب خانہ مکمل نہیں ہوتا۔ کوٹھیوں میں یہ اٹیچ باتھ کہلاتے ہیں۔ پھر ایک برآمدہ تھا جس میں دونوں کوٹھی نما کمروں کے دروازے کھلتے تھے۔ ہر کوٹھی 8 فٹ بائی 10 فٹ سے زیادہ نہ تھی۔ کون ہے غازی؟ تو گیا نہیں؟ اندر سے کسی نے پوچھا۔ گیا تھا نیک بخت، مگر راہ میں ایک فرشتہ مل گیا، غازی خان بولا۔ کون فرشتہ؟ تجھے بتایا تھا نا، ایک تھانے دار آیا تھا کل۔ ہاں، وہ فرتے جذبات میں کھڑی ہو گئی۔ وہ 40 سال کی عورت تھی۔ اگر اس کے مقدر میں خوشحالی کا سورج ہوتا تو اس عمر میں بھی شباب کی دھوپ نظر آتی، مگر مفلسی اور سختی حالات نے اس کی جوانی کو قبل از وقت چھین لیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے ڈاکو نے اس کی بیٹی کو چھین لیا تھا۔ وہ 60 سال کی لگتی تھی، اس کے بال آدھے سے زیادہ سفید ہو چکے تھے اور جسم لاغر ہو گیا تھا۔ تام صورت کے نکوش میں عہدے رفتہ کی دلکشی کے آثار دیکھے جا سکتے تھے۔ کیا وہ آ گیا ہے؟ واقعی آ گیا ہے؟ وہ بولی۔ ہاں، یہ دیکھ، میرے ساتھ کھڑے ہیں تھانے دار صاحب۔ سلام تھانے دار صاحب۔ وہ سفید لٹھے کا میلا دوپٹہ سر پر رکھ کے اور ہاتھ پیشانی تک لے جا کر بولی۔ غازی نے مجھ سے کہا تھا، مگر میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، بہلا رہا ہے مجھے، ایسا کہاں ہوتا ہے۔ یہ غازی خان کی طرف چلا گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ غازی خان ٹاٹ کا پردہ ہٹا کے نمودار ہوا۔ وہ کہیں سے کرسی لینے گیا تھا۔ یہ کرسی اس نے کپڑے سے صاف کر کے میرے قریب رکھ دی۔ تشریف رکھیں جناب۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں بھی تمہاری طرح ایک معمولی آدمی ہوں، ایسا ہی گھر تھا میرا بھی، میں نے اس کی تسلی کے لیے کہا، لیکن پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اٹھ بھائی، مہمان کے لیے کچھ لسی پانی کا کر ہے۔ غازی خان، تکلف میں مت پڑو، میں نے کہا۔ تکلف تو بڑے لوگ کرتے ہیں جناب، وہ بولا۔ ہم غریبوں کے پاس تکلفات کے لیے کیا ہے؟ تو اٹھ، اب باتیں کرتا جائے گا، جا کے کوئی مٹھائی لا۔ صاحب جی، آپ تو چائے پیتے ہوں گے۔ وہ آگے بڑی، میں بناتی ہوں۔ دیکھیے، میں چائے ضرور پی لوں گا، مگر یہ مٹھائی وغیرہ بالکل نہیں کھا سکتا، میں نے کہا۔ تم بیٹھ جاؤ غازی خان۔ غازی خان کا چہرہ اتر گیا، کیونکہ میرا لہجہ ضرورت سے زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ ہاں جناب، اس علاقے میں تو مٹھائی بھی گندی ملتی ہے، آپ کے لائق نہیں ہوتی۔ اوف، تم سمجھتے کیوں نہیں یار، صبح صبح مٹھائی کون کھاتا ہے؟ تم کو بہت اصرار ہے تو میں ناشتہ کر لوں گا، میں نے کہا۔ صبح سے ابھی تک فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ ناشتہ کریں گے آپ؟
غازی خان نے مسرت کے جوش میں کہا، میں ابھی حلوہ پوری لے کر آتا ہوں۔ وہ اٹھا اور ایک دم باہر دوڑ گیا۔ اس نے میری آواز پر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ میں چائے بناتی ہوں، غازی خان کی بیوی نے کہا اور ہاتھ آگے رکھتے ہوئے دروازے کی طرف چلنے لگی۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ میں اندھی ہوں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، مجھے سب نظر آتا ہے، میرے ہاتھ دھوکہ نہیں دیتے، مجھے معلوم ہے کون سی چیز کہاں ہے۔ وہ چولہا جلاتے، برتن میں پانی ابلنے کے لیے رکھتے اور چائے کا سامان اٹھاتے ہوئے بولتی رہی، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے چائے کی پتی یہ ہے وہ ڈبہ، اس کی جگہ مرچ مسالے کا ڈبہ اٹھاتے ہی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حالانکہ ڈبے سب ایک جیسے ہیں، مگر سب سے باری مرچ ہوتی ہے، دھنیا ہلکا ہوتا ہے، چائے کی پتی سب سے ہلکی۔ غالباً وہ خود کلامی کی عادی تھی۔ غازی خان نے بتایا بھی تھا کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا۔ اس کا کچھ اثر رب تک باقی تھا کہ وہ اپنی تنہائی سے بچنے کے لیے خود کو مصروف رکھتی تھی اور اپنے خیالوں کو دور رکھنے کے لیے بولتی رہتی تھی۔ میں اسے باورچی خانے میں نقل و حرکت کرتے دیکھتا رہا۔ اس کے پورے اعتماد انداز سے ایک ناواقف حال شخص یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بینائی سے محروم ہے، مگر اپنے گھر کے ہر گوشے اور اس کی ہر چیز کے ساتھ وہ لمس کی شناسائی کا پرانا رشتہ رکھتی تھی۔ صرف اس گھر کے اندر وہ اندھی نہیں تھی، تصور کی مدد سے اور چھو کر وہ بصارت کی کمی کے احساس پر قابو پا لیتی تھی۔ باقی دنیا اس کے لیے بے وجود ہو گئی تھی۔ حیرت کی بات ہے کہ وہاں چورا پتی والی ابلی ہوئی نصف دودھ کی سفید چائے پیتے ہوئے مجھے وہ لطف آیا جو شیزان کی چائے میں کبھی محسوس نہ ہوا تھا۔ شاید اس لیے کہ یہاں چائے میں چاہ کی خوشبو شامل تھی اور خلوص کی سادگی کا رنگ شامل تھا اور سچے جذبوں کی مٹھاس شامل تھی۔ میں نے غازی خان کے اصرار کے بغیر پیٹ بھر کے کھایا اور ایک کے بعد چائے کا دوسرا کپ پیا۔ اسی دوران میں غازی خان دس بستہ کھڑا رہا۔ میرے بہت مجبور کرنے کے باوجود وہ چارپائی پر نہیں بیٹھا۔ اس کی بیوی بھی پلنگ کی پٹی پر ٹیکی، مجھے پنکھے سے ہوا دیتی رہی اور دعائیں دیتی رہی۔ مجھے انتظار تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے ظلم کا افسانہ چھیڑے اور اس کی المناک موت کا ذکر کرے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ غازی خان نے اسے منع کر دیا تھا۔ ناشتے کے بعد میں بہت تازہ دم ہو گیا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 8:30 بج رہے تھے۔ غازی خان، میں نے جیب سے سگریٹ نکال کے سلگائی۔ میں اس لیے آیا تھا کہ اپنا وعدہ پورا کروں۔ آپ کی بڑی مہربانی صاحب جی، اس کی بیوی نے کہا، مگر ہم پر اتنا بڑا بوجھ مت ڈالو، ہم غریب اتنی بڑی نیکی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ آپ مجھے شرمندہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا، آپ پر کوئی بوجھ نہیں، میں قرض نہیں دے رہا ہوں، خدا کے لیے انکار مت کریں، میں یہاں انکار سننے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں نے جیب سے 3000 روپے نکال کے الگ کیے۔ اگر ان سے آپ کی آنکھوں کی روشنی واپس مل گئی تو میں سمجھوں گا کہ یہ خدا نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے ایک نیکی کا ثواب کمانے کا موقع دیا۔ یہ موقع وہ کسی اور کو بھی تو دے سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ 1000 میری بیوی نے بھیجے ہیں، آپریشن کے بعد دوائیں وغیرہ آئیں گی۔ خدا تم دونوں کو وہ ساری خوشیاں دے جو اس کے اختیار میں ہیں اور تمہیں کوئی غم نہ دے۔ تم وہ سب پالو جو تمہارے دل کی تمنا ہے، تمہارے نصیب میں کامیابیاں ہوں۔ غازی خان کی بیوی نے گلو گیر لہجے میں دعائیں دینا شروع کی۔ اس نے اپنی سفید چادر کو دونوں ہاتھوں میں پھیلا لیا تھا اور اپنی بے نور آنکھوں سے اوپر دیکھ رہی تھی۔ چھت کے اوپر آسمان سے پرے عرش کی بلندیوں پر وہ براہ راست خدا کے سامنے چولی پھیلائے کھڑی تھی۔ خاموش آنسو اس کے چہرے پر لکیریں بناتے گزر رہے تھے۔ میں ایک دم اٹھا اور کچھ کہے بغیر باہر آ گیا۔ غازی خان میرے پیچھے لپکا۔ غازی خان، اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا، میں نے کار کا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اللہ آپ کو ترقی دے، آپ کا اقبال بلند کرے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں پھر آؤں گا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی یہ دیکھنے کے لیے کہ تم نے آپریشن کرایا ہے یا نہیں۔ دیر مت کرنا، خدا نے چاہا تو تمہاری بیوی دوبارہ دیکھنے لگے گی۔ خدا حافظ۔ میں نے گاڑی کو گیئر میں ڈالا اور وہاں سے بھاگ آیا۔ ان کی دعاؤں اور ممنونیت کے جذبات کے نیچے دب کر میری نیکی کے جذبے کا دم گھٹ رہا تھا۔ ہمارے لیے 4000 روپے کوئی اہمیت نہ رکھتے تھے، اس سے 10 گنا رقم ہمارے پاس موجود تھی۔ ایسے سینکڑوں 4000 ہم نہ جانے کہاں کہاں پھینک چکے تھے۔ ہمارے پاس لاکھوں آتے تھے اور نکل جاتے تھے۔ ہم نے کروڑوں کے سودے ہوتے دیکھے تھے جن میں انسان اپنی شرافت، اپنا ضمیر اور اپنی نیکی سب بیچ دیتے تھے۔ دنیا ہر منٹ میں لاکھوں ڈالر سگریٹ اور پٹرول کے دھوئیں کی صورت میں اڑا رہی تھی۔ عورتیں کروڑوں ڈالر کے ہیرے جواہرات کی خریداری کر رہی تھیں، لاکھوں ڈالر کی پرفیومز کے تحائف وصول کر رہی تھی۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں، مونٹی کارلو کے جوئے خانوں میں، پیرس کے عشرت قدوں میں، ٹوکیو کے نائٹ کلبوں میں ہر رات لاکھوں کروڑوں ڈالر عیش اور عشرت کے اسباب پیدا کرنے میں صرف ہو رہے تھے۔ یہاں صرف
4,000 روپے میں ایک اندھی عورت سچی، پاک اور قبول ہونے کی ضمانت رکھنے والی دعائیں دے رہی تھی۔ 3,000 روپے میں آنکھوں کی روشنی پا لینا اس کے لیے دولت مندوں کی دنیا کی سب سے مہنگی خوشی سے زیادہ انمول تھا۔